بسم الله الرحمن الرحيم. تو سے قریب کر لو اس ٹھیک ٹھیک اس کو تھوڑا اور چھوٹا کیجیے. ٹھیک ہے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه ولا یعدی حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد. قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلى الله عليه وسلم. التماس کروں گا ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس کے مرحومین شہداء ملت، باول مجر میں شہید ہونے والے دو مومنین اور بانی مجلس کی طرف سے سید علی محمد نقوی ابن سید علی نقی نقوی، مصطفی بیگم بنت احمد حسین، زینت جہاں بنت سید ابن حسن یعقوب حسن ابن حمید حسین، خیر النساء بنت مولانا محمد رضا، حامد حسن ابن یعقوب حسن حسن نقی نقوی ابن علی نقی نقوی، تمام مرحومین مومنین و مومنات، خاص طور پہ جناب رضا نقوی صاحب کے مرحومین شہداء ملت رحم اللہ عنہم. قرآن الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ الصمد
مغفرت کے لیے بلند اور صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے، اور یہ آیت پنجتن کی عظمت میں سب سے بڑی آیت ہے، اور ہم سب بیٹھے بھی اسی بات کو سننے کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ شاہ صاحب جیسے منظوم کلام میں مطلع سارے کلام کا حسن ہوتا ہے، ایسے نثری خطابت میں بھی آیت حسن کلام ہوا کرتی ہے۔ ارشاد حضرت ہدیت ہے، ارشاد حضرت ہدیت ہے۔ اللہ کا پہلے تو ایک دفعہ شکر اور کر دیجئے صلوات پڑھ کے محمد کہ اس نے ہمیں جس دروازے پر بٹھایا ہے اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، عظمت کے عنوانات ملتے ہیں، اور سب سے بڑی دولت بتا دوں، ایک صلوات پڑھ دیا کرے نبی کی ذات۔ سب سے بڑی دولت عرض کر رہا ہوں، صاحبان دقت تشریف فرمائے، میرے عزیز تشریف فرما ہو رہے ہیں، سب سے بڑی دولت اس دروازے پر آنے والوں کو جو نصیب ہوتی ہے وہ ہے اطمینان قلب۔ دنیا بڑا خرچہ کرتی ہے سکون لینے کے لیے، بڑے خرچے ہوتے ہیں سکون لینے کے لیے، اطمینان اور سکون لینے کے لیے بڑے خرچے کیے جاتے ہیں، اچھا مکان بنایا جاتا ہے، اچھی گاڑی خریدی جاتی ہے، اور اچھے فرنیچر کا استعمال ہوتا ہے، اور اچھی زندگی کا استعمال ہوتا ہے، سب خرچے ایک طرف، اور حسین کے نام پہ جمع ہونے والوں کا اطمینان ایک طرف۔ جنہیں گدوں، تکیوں، غلافوں، مسندوں، صوفوں اور آرام دہ نشستوں کی عادت ہو چکی ہے، وہ بھی فرش پر آ کے بیٹھتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ماشاءاللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد۔ تمام تر دولت اور قیمتی اشیاء ایک طرف، اور اس دروازے کا اطمینان وہ ایک طرف۔ بڑے بڑے لوگ، نامور لوگ، پیسے والے لوگ جو سکون یہاں آ کر پاتے ہیں، بلکہ یہ کہہ دوں کہ دنیاوی الجھنوں کا شکار زیادہ سکون پاتے ہیں، انہیں اور کوئی جگہ نہیں ملتی، اور ہے بھی نہیں کوئی جگہ۔ تو اصلی ہمارا مضمون ہے، اصلی عنوان یہ ہے کہ ہم اس دروازے کی عظمت جو مانگتے ہیں اسے مدلل کرنا چاہتے ہیں، اس پہ اطمینان بڑھانا چاہتے ہیں، جہاں کھڑے ہیں وہاں سے ایک قدم آگے آنا چاہتے ہیں۔ مجلس میں جب آپ میری مجھ جیسے خطیبوں، علامہ اعجاز صاحب تشریف فرمائے، حضرت مولانا محمدی صاحب تشریف فرمائے، جب ہمارے کسی جملے پر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو وہ بات پہلے سے آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، آپ کو تائید مل رہی ہوتی ہے، تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ آپ کا میں بنانے آیا نہیں ہوں، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد۔ آپ کا عقیدہ ہم بنانے نہیں آئے، آپ کا جو عقیدہ آپ کے بڑوں نے سکھایا ہے اس کی دلیل لینے آئے آپ۔ جی ایک اور دلیل، اس طرح سے دلیلیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اطمینان اس دروازے پر اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور عزیزو کہیں وہ سکون نصیب نہیں ہوتا جو ذکر امام حسین میں ہے۔ جی دیکھیے، تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں، ابھی ترجمہ بھی مجھے کرنا ہے اور پھر تفسیر پر بھی غور کرنا ہے۔ کبھی یہ بھی میرے بچے اور جوان غور کریں کہ اس ذکر میں برکت کیوں ہے۔ بڑے لوگ تاریخ میں گم ہو گئے، بڑے نامور لوگوں کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں گئے، ایسے لوگ تاریخ میں گم ہو گئے جن کا اگر آپ تاریخ کھول کر دیکھیں تو لگے کہ انہوں نے تو بڑے کام کیے تھے۔ اصحاب اخدود کا نام اگر اللہ نے قرآن میں نہ لیا ہوتا تو ان کی قربانی بھی تاریخ میں گم ہو گئی تھی۔ یہ حسین کون ہے؟ ان حسین کی کہ ہمیں عالم دیوانے اوست،
یہ حسین کون ہے؟ جسے دیکھو حسینی ہے. ہر شخص اپنی عزت بڑھوانا چاہتا ہے یہ کہہ کر کے میں حسینی ہوں. جی بڑے بڑے نام میں اگر جاؤں گا تو ممبر کا ادب اجازت نہیں دے رہا. اور بڑے سیاستدان، بڑے بڑے ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کے سربراہ، جب انہیں کوئی اپنی حقانیت ثابت کرنی ہوتی ہے تو کربلا سے جڑ جاتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو یہ حسین ہے. مولا کون ہے؟ کیا ہے اس ذکر کے اندر؟ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سویم کی مجلس ہے. سبب کیا ہے کہ اس ذکر میں اتنا دم ہے، طاقت ہے، اس نام میں اتنی تاثیر ہے، اس ذکر میں اتنی برکت ہے. اور برکت عزیزان گرامی کثرت کو نہیں کہتے. آپ کو 1 لاکھ روپے کی تنخواہ تھی، اب 2 لاکھ ہو گئی، یہ برکت نہیں ہے. برکت یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ ختم ہی ہو کے نہ دے. وہ 1 لاکھ جو تنخواہ تھی وہ اب 2 لاکھ ہونے کی خواہش نہ ہو کہ صاحب 2 لاکھ تنخواہ ہو جائے. برکت یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ خرچ ہی نہیں ہو پا رہا، سارے کام ہو جاتے ہیں پھر بھی بچ جاتا ہے. یہ ہے برکت. عزیزان گرامی اس ذکر کے اندر برکت کا مطلب یہ ہے کہ برکت یعنی کثرت نہیں، برکت یعنی دوام. اہل علم سے توجہ چاہوں گا. برکت کثرت اور تعدد کو نہیں کہتے، برکت کہتے ہیں دوام کو. جی بڑی تعداد میں ذکر ہو رہا ہے، یہ برکت کا عنوان نہیں ہے. جی ذکر میں تاثیر بڑھتی جا رہی ہے، ذکر میں اثر بڑھتا جا رہا ہے. اس دروازے پہ کل 100 تھے تو اب 1000 ہیں. 50 سال پہلے آسٹریلیا، کینیڈا، لندن میں جلوس نہیں نکلتا تھا. آج دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں حسین کا ذکر نہیں ہو رہا؟ یہ ہے برکت. یہ ہے اس ذکر کے اندر برکت. یہ بڑھتا جا رہا ہے کام. آپ نے دیکھا اس سال کے مجالس میں ہم ہر سال کہتے ہیں پچھلے سال سے زیادہ تھا. ہم ہر سال یہی جملہ دہراتے ہیں اور اس سال بھی دہرا رہے ہیں کہ ہر کام پچھلے سال سے زیادہ تھا. جلوس میں شرکت بھی، مجلسوں میں شرکت بھی. خود یہ مجلس میں پچھلے سال بھی پڑھ چکا ہوں، تعداد پچھلے سال سے زیادہ ہے. اور ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، ختم ہوتے ہوتے اور کچھ تعداد اور بڑھ جائے گی. تو یہ برکت یعنی دوام، دائمی ہونا. اس ذکر کے دائمی ہونے کے مولانا میں چھوٹا سا طالب علم، حقیر فقیر، آپ کے خاندان کی عظمتوں کا معترف ہوں. مولانا نزل حسین محمدی سے عرض کر رہا ہوں. یہ تو میرے بھائی ہیں اور ان کے والد کی خدمات اور ان کے بھائیوں کی خدمات بھی قابل خود ان کی خدمات. آپ سب اپنی اپنی جگہ مولا کے نوکر ہیں. جس سے جو بن پا رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو اس کم علمی کے اعتراف اور اقرار کے ساتھ بھی کئی مجلسوں میں یہ گفتگو ہو سکتی ہے، مسلسل بیان ہو سکتا ہے کہ حسین مولا کے ذکر میں برکت کیوں ہے. مگر آج کی مجلس کے اندر میں ایک پہلو کی طرف شاہ صاحب عرض کروں. جی جس کی فکر بلند ہوتی ہے، جس کی فکر بلند ہوتی ہے اس کا کردار بلند ہوتا ہے. اور جس کا کردار بلند ہوتا ہے اس کے فضائل زیادہ ہوتے ہیں. اور جس کے فضائل زیادہ ہوتے ہیں اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے مفاہیم ہیں. فکر جتنی بلند ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی اس کا کردار بلند ہوتا چلا جائے گا. فکر کے بعد کردار کے بعد اس کے فضائل. ظاہر جب کردار ادا کرے گا تو پھر لوگ سمجھیں گے اسے کہ یہ ہے کیا. مولا علی سے پوچھا، یا علی، اب کردار دیکھیے. یا علی، جب آپ میدان جہاد میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے مورد نظر، مطمع نظر کون سا دشمن ہوتا ہے؟ لمبا ہو، موٹا ہو، گھوڑے پر ہو. جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ کیا معیار ہے؟ مولا سے سوال کیا کہ وہ جس کا قد لمبا ہو، جس کا بدن چوڑا ہو، جس کے جو ہے وہ شانے چوڑے ہوں، جو بڑے گھوڑے پر بیٹھ گیا ہو، جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہو، پہلے آپ اسے مارتے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، سرداروں کو پہلے مارتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بیچارے مزدور جو سرداروں کے کہنے پر آئے،
یہ جو تنخواہ جو وظیفہ لیں گے، جو وہاں جا کے انعام لیں گے، انہیں مارنے کا کیا فائدہ؟ علی وہ ہے ہی نہیں جو مجبوروں کو مارے۔ فرماتے میں تو میدان میں پہلے تلاش کرتا ہوں سردار کون ہے، کون ہے جو انہیں لے کر آئیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ جنگ بدر ہے۔ اب آپ یہ بات آپ نے اچھی سنی ہے تو میرا دل کر رہا ہے ایک اور مثال دے دوں۔ جنگ بدر ہے اور مشرکین مکہ ایک کرائے کا قاتل بھی لے کر آئے۔ جی ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ کہاں سے بات آپ لے آئے؟ کرائے کے قاتل کی اصطلاح تو ہمارے زمانے کی ہے بھائی، اصطلاح ہمارے زمانے کی ہے، مزاج آج کا نہیں ہے، مزاج پرانا ہے۔ جی لے کر آتے تھے کہ بھئی تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، چلو ہمارے ساتھ مارنا ہے فلاں کو، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ ہم ایک فورم پر تھے، میرے ملک کے ریاستی اداروں کے ساتھ ایک فورم پر ایک میٹنگ میں بلائے گئے تھے۔ اچھا ہم تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے خاندانی نوکر ہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی موقع اپنے قوم کے دفاع اور مفاد کا ہم سے جانے نہ پائے۔ تو میں نے کہا جی قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ نے امن بحال کرنے کا فارمولہ دیا ہے، فارمولہ امن دیا ہے اللہ نے، قرآن میں اللہ نے فارمولہ امن دیا ہے۔ اس فارمولہ امن کے فارمولے پر، قرآنی امن کے فارمولے پر عمل کر لیا جائے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے فرمایا جی فرمائیں کیا فارمولہ ہے؟ میں نے کہا جی حضرت آدم کو جب اللہ نے بنایا تو آدم کو بنانے سے پہلے، آدمیوں کو بنانے سے پہلے ان کے امن کا خیال رکھا۔ شہر آباد کرنے سے پہلے، آبادیاں آباد کرنے سے پہلے، جی انتظامی ڈھانچے بنانے سے پہلے اس کے امن و امان کا پہلے خیال کرنا ہے۔ اور اب یہ والی بات نہیں ہوگی کہ معاش کیسی ہوگی، تعلیم کیسی ہوگی، مثال روڈ رستے کیسے ہوں گے، عمارتیں کیسی ہوں گی، ہاسپٹل کیسے ہوں گے۔ ایک چیز ٹھیک کر لو باقی ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی، اور اگر وہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی تو ساری چیزیں محنت کرنے کے بعد بھی ضائع جائیں گی، اور وہ ہے امن۔ تم امن و امان کو ٹھیک کر لو، معاش بہتر ہو جائے گا، تعلیم بہتر ہو جائے گی، صحت کے ادارے اچھے کام کریں گے، روڈ رستوں کا فائدہ ہوگا۔ جی تعمیرات کا، شہر سازی کا، پارک بنا رہے ہیں جی، آپ دھڑا دھڑا اپنے پارک بنا دیے، کوئی جانے کو تو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں جاتے ہیں تو مار دیے جاتے ہیں، یا وہاں آبرو نہیں رہتی، یا وہاں پر جان نہیں رہتی۔ تو سارے کام آپ کر لیں اور امن نہ ہو ملک میں۔ سلمان پڑھیں ذرا محمد والے۔ تو کیا فائدہ ہے ایسے ملک کو بنانے کا، یا ملک کے اندر مزید خدمات کرنے کی؟ آپ نے بڑا اچھا موٹر وے بنا لیا، شاباش، مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے، مگر اس میں اگر لٹ رہے ہیں لوگ، اس میں اگر مارے جا رہے ہوں لوگ، تو پہلے وہ اصلی چیز کو حل کیا جائے، وہ ہے امن۔ ملک میں جب تک امن نہیں ہوگا اس وقت تک سارے کام زیرو ہوتے چلے جائیں گے، اور امن اگر آپ نے بحال کر دیا تو سارے کام بہترین ہوتے چلے جائیں گے۔ اس توجہ ہے حضرات کی؟ اور وہ فارمولہ امن کیا ہے؟ توجہ۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سنی ہوئی آیت استخلاف کہا جاتا ہے اس آیت میں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو میرے حبیب، تھکے تو نہیں آپ؟ یاد کرو میرے حبیب، جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، ذوق سماعت آپ کا بلند ہے، یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ حاضر ہو۔ تم نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانتے ہو۔ یاد کرو میرے حبیب، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، بنانے والا ہوں، میرا کام خلیفہ بنانا ہے، اب میں اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو فساد پھیلائے گا، جو خون گرائے گا۔ نحن نسبح ونقدس لک، ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے حاضر ہیں،
اللہ کا جواب آیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن کی مشہور آیت آیا استخلاف۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے جو نظام دیا ہے، اور فرشتوں نے جب کہا، نظام یہ کہ اللہ آدم کو خلق کر رہا اور انسانیت خلق ہوگی، آدمی پیدا ہوں گے، دنیا میں آدمی آئیں گے، ٹھیک ہے نا، ابا سے اماں سے دنیا میں آدمی آئیں گے۔ اب فرشتوں نے کہا کہ میں تجعل فیہا من یفسد فیہا، تو اسے بنا رہا ہے جو فساد پھیلائے گا۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فساد نہیں پھیلائے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کی بات کو اللہ نے انکار نہیں کیا ہے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، یہ اللہ نے نہیں کہا کہ نہیں بہائے گا، کہ اللہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا، نہیں کہہ سکتا تھا، ایسے ہی جیسے اللہ شرک، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اللہ جیسے ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ جو نہیں کر سکتا تھا مراد یہ اللہ کی معاذ اللہ کے اختیار اور قدرت کے اوپر میں حرف نہیں لا رہا، بلکہ کمال ذات کردگار یہ ہے کہ وہ ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ کمال ذات کردگار یہ ہے کہ اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی معنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ خون نہیں بہائے گا۔ تو اب ترتیب میں کیا ہے؟ ترتیب میں ہے من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ فساد پھیلائے گا اور خون گرائے گا۔ تو فساد کا نتیجہ ہے خون ریزی، فساد کا نتیجہ ہے خون ریزی۔ یہ جو خون ریزی ہے نا معاشرے کے اندر، اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے، تم اسے ٹھیک کر لو خون بہنا بند ہو جائے گا، اور وہ ہے فساد، وہ ہے فساد۔ عزیزو، کرائے کے قاتلوں کو پکڑ پکڑ کے، میں نے وہاں جملہ کہا تھا یا تکرار کر رہا ہوں، کرائے کے قاتلوں کو پکڑ پکڑ کر جیل میں ڈالنے سے امن و امان بحال نہیں ہوگا۔ ان کرائے کے قاتلوں کو لایا کون تھا انہیں تلاش کرو، فسادی کو ڈھونڈنا ہوگا جو کسی ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا ہوگا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد۔ اور یہاں پر اللہ نے فساد اور خوریزی کا امن کا فارمولہ یہی ہے کہ پہلے مفسدوں کو کنٹرول کیا جائے، پھر خود بخود خون گرانے والے قابو میں آ جائیں گے۔ تو جنگ بدر میں بھی ایک نوفل نامی پہلوان کو کرائے کا قاتل لے کر آئے، پیسے اتنے ملیں گے چلو علی کو مارنے، پیسے اتنے ملیں گے چلو حمزہ کو مارنے، اور ان کا مقصد تو سرکار کی ذات تھی، مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کی خام خیالی ہے اور ان کی کچ فکری ہے کہ علی اور حمزہ کے ہوتے ہوئے وہ نبی کی طرف ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لے آئے اسے کرائے کے قاتل کو، اور صاحب وہ آ بھی گیا، اور جب وہ میدان میں پہنچا اور خبر آئی، جنگ کا طبل بجایا گیا، نقارہ بجایا گیا، جنگ شروع ہوئی، سرکار کو معلوم ہوا کہ جی نوفل بھی یہاں آیا ہوا ہے۔ نوفل مشہور تھا اپنے کام میں، تو سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، تو دعا میں یہ بھی جملہ فرمایا، اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ ہمیں نوفل سے محفوظ رکھ۔ یہ جملہ، یہ دعا کا جملہ مولا علی نے بھی سن لیا۔ جنگ شروع ہوئی اور گھمسان کی جنگ پڑی، اور معاملہ بہت آگے تک گیا۔ جب جنگ بڑی گرم ہو گئی تو سرکار ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر لشکر کو دیکھنے لگے نا، تو مولا نے دور سے آواز دے کر کہا، یا رسول اللہ آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا من لعلم بنوفلا، نوفل کے بارے میں کسی کو خبر ہے؟ تو مولا نے وہیں سے آواز دے کر کہا، میں نے اسی وقت مار دیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ۔ تو مولا فرماتے ہیں میں جب میدان میں اترتا ہوں تو پہلے سرداروں کو مارتا ہوں تاکہ خون کم سے کم گرے، تاکہ نقصان کم سے کم ہو۔ بیچارے مزدوروں کو مارنے کا کیا فائدہ، تنخواہ پانے والوں کو۔ تو بحث اور گفتگو یہ ہے کہ جتنی فکر بلند ہوگی اتنا ہی کردار بلند ہوگا، جتنا کردار بلند ہوگا اتنے فضائل زیادہ ہوں گے۔ انسان کے فضائل کا تعلق اس کے کردار سے ہے۔ غدیر میں سرکار نے مولا علی کو شجاعت نہیں دی تھی، یہ علی کی صفت پہلے سے تھی۔
غدیر میں مولا نبی نے مولا علی کو شجاعت نہیں دی تھی، سخاوت نہیں دی تھی جی، علم نہیں دیا تھا کہ میں جس کو جانتا ہوں علی اس کو، علم نہیں دیا مولا کو، وہ چیزیں غدیر میں نہیں دی گئیں۔ ایک اخبار میں چھاپ دیا کہ جی مولا امام حسن نے شام کے حاکم کو امامت سونپ دی، یہ جملہ لکھ دیا ایک اخبار میں، پرانی کٹنگ میرے پاس موجود ہے۔ بھائی یہ امامت وہ چیز ہی نہیں ہے جو کسی کو دے دی جائے، اور کسی کو دینے سے وہ سنبھال لے یہ ضروری نہیں ہے۔ تم اگر کہہ بھی دو نا کہ فلاں کو دے دی، وہ سنبھالے گا بھی، یہ چیز دینے والے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حسن نے اپنا علم دے دیا، حسن نے اپنی شجاعت دے دی، حسن مولا نے اپنی غیرت دے دی، عزت دے دی، حسن مولا نے اپنی سخاوت دے دی، شجاعت، یہ دینے والی چیز ہی نہیں ہے۔ غدیر کے میدان میں یہ کمالات نہیں دیے گئے، یہ علی کے ذاتی ہیں، یہ علی کی اپنی چیز ہے، اور یہ ہے جو فضائل کا عنوان ہے۔ پھٹے بوریے پر بھی اگر علی بیٹھے ہوں گے تو علی علی ہیں۔ دل بولا علی مولا، جبا کے ساتھ دل بولا علی مولا، توجہ کر لیا آپ نے؟ میں اپنے عنوان کی طرف پلٹوں کہ جو کمال فکر بلند تو کردار بلند، کردار بلند تو فضائل زیادہ، فضائل زیادہ تو ذکر زیادہ۔ جتنا فضائل بڑھیں گے اتنا ذکر بڑھے گا، اور فضائل ان سے ایسے کسی کے نہیں، فضائل ہیں ہی ان کے۔ ہم جڑیں گے ان سے تو ہم بھی کچھ صاحب ہو جائیں گے، کچھ ہو جائیں گے جی۔ فضائل، کردار عزیزان گرامی انسان کو زندہ رکھتا ہے، اور کردار اور فضائل کا ایک باب یہ کہ فضائل ہیں ہی وہ جن کا اقرار دشمن بھی کرے۔ لہذا عمرو عاص جیسا شخص جب ابن عباس سے مولا کی شہادت کے بعد ملا تو اپنے خیمے میں گیا اور صندوق سے ایک کاغذ نکال کے لایا اور کہا کہ جب علی کی شہادت کی خبر ہم نے سنی تو میں نے علی کے لیے قصیدہ کہا تھا، وہ سنا دیتا ہوں۔ کون جس نے ساری زندگی مولا کو تنگ کیا؟ تو یہ جو محاورہ ہے نا عربی زبان کا بڑا مشہور، یہ اس کے کلام کا پہلا مصرع ہے، الفضل ما شہدت بہ العدا۔ یہ عمرو عاص کے مولا کے بارے میں جو اس نے مولا کی شہادت کے بعد لکھا، تو اس کا پہلا مصرع، مطلع کا پہلا مصرع یہ ہے کہ فضیلت ہے ہی وہ جس کا اعتراف دشمن کرے۔ تو میں علی کا دشمن اور علی کے فضائل کا اقرار کر رہا ہوں۔ تو فضائل انسان کے کردار سے، کردار اس کے اس کے فکر سے، اور یہ ذکر اور ذکر اور ذکر ہے کہ جو آج ہمارے لیے عزت ہے۔ اب ہمارا قد بلند ہو جاتا ہے جب ہم اس گھرانے کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہاں گئے تھے بھائی؟ بچے سے پوچھا جائے گا مجلس میں گئے تھے، فوراً ماں باپ کا غصہ اتر جائے گا کہ حسین کی مجلس میں گئے تھے۔ اور اگر یہ کہے کہ میں مثال کے طور پہ گلی میں فلاں، تو اس کو شاید تنبیہ بھی کی جائے گی، لیکن عزت محسوس ہوتی ہے کہ ہم مجلس میں گئے تھے۔ اب ذرا آیت کا ترجمہ دیکھیے، اللہ اپنے کلام میں اہل بیت کی عظمت کو، فضائل کو بیان کر رہا ہے، اور پنجتن کا تذکرہ قرآن میں، اور پنجتن کی عصمت پہ جو 1000 دلیلیں ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد اے میرے نبی اگر کوئی کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، فقل، تو ان سے کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ان سے کہہ دیجئے ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ ایسے آگے نہیں بڑھوں گا۔ علم آ جانے کے بعد اگر کٹ حجتی کوئی کرے تو تیار رہے کہ کوئی تنبیہ آسمان سے آ سکتی ہے۔ دلیل آ جانے کے بعد اگر بحثم بحثی کوئی کرے تو تیار رہے کہ کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ اب جس سے یہ بحث کر رہا ہے اس کا مقام جتنا بلند ہوگا تنبیہ بھی اتنی بڑی ہوگی۔
جس سے یہ بحث کر رہا ہے اپنے علاقے کے عالم سے کر رہا ہے، اپنے والد سے کر رہا ہے، جس کا جتنا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی تنبیہ بھی بڑی ہوتی چلی جائے گی۔ اب یہ بحث کس سے کر رہے تھے؟ نبی سے۔ نبی سے بڑا کائنات میں ہے ہی نہیں کوئی، کائنات کے سب سے بڑے وجود سے یہ زدم زدہ کر رہے تھے، تو اب عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، اب تنبیہ بھی اتنی بڑی ہوگی۔ عزیزان گرامی، ارشاد ہو رہا ہے علم آ جانے کے بعد اگر کوئی ضدیت کرے، تسلیم نہ کرے، تو فقل، تو کہہ دیجئے میرے حبیب، تعالوا ندعو ابناءنا، بلا لاتے ہیں ہم اور ہم بلائیں تم بلاؤ، لے آتے ہیں بلا کر ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو۔ نبی کا کلمہ آج اسی لیے پڑھا جا رہا ہے، روز بروز کلمہ پڑھنے والوں میں اضافہ ہے۔ ابھی میں مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں، وہاں نیا کلمہ یعنی نئے کلمہ پڑھنے والوں میں اضافہ کا منظر تھا، نئے لوگ شریک ہوئے آپ کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد اللہ۔ تو روز بروز نئے لوگ آ رہے ہیں، کلمہ پڑھ کر نئے اس قافلے میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو یہ نبی کا آج اگر کلمہ کثرت سے پڑھا جا رہا ہے اور کلمہ پڑھنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا ایک موٹا سبب ہے جس کے بیٹے حسن و حسین ہو، حق ہے کہ اس کی رسالت کا کلمہ پڑھا جائے۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ ممکن ہے مجلس سے مجھے کوئی جان ہی نہ دے کہ مولانا اتنی عربی تو ہمیں بھی آتی تھی، یہ نساء کا لفظ تھا، آپ نے ترجمہ بیٹی کر دیا۔ ترجمہ آپ کرتے کہ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، تو میں اسے یہیں اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے بولے میں پہلے ہی جواب دے دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی لفظ نساء آیا ہے، مگر آپ نے ترجمہ وہ کیا ہے جو قرینہ بتاتا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، ترجمہ سب نے کیا ہے اے نبی کی زوجاؤ۔ کیوں ترجمہ نہیں کیا ہے نبی کی عورتوں؟ اس لیے کہ بعد والے کلمات، آیت کے بعد والے کلمات بتا رہے ہیں کہ یہاں زوجاؤں سے بات ہو رہی ہے، یعنی آپ قرینے کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ نے سب نے سنی شیعہ مترجمین نے لکھا ہے یا نساء النبی ہے نبی کی زوجاؤ، جبکہ نساء کا لفظ ہے تو عورت ترجمہ کیوں نہیں ہے؟ اور آگے بڑھیے، اگر نساء کے ساتھ ابن کا لفظ آئے تو نساء کا ترجمہ قرینے کے مطابق بیٹی کیا جائے گا، اور اگر نساء کے ساتھ رجل کا یا رجال کا لفظ آئے تو قرینے کے مطابق عورتوں ترجمہ کیا جائے گا۔ اب یہاں قرینہ یہ ہے کہ یہاں ابنا بیٹوں کا ذکر ہے، ابنانا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تو اب جب نساء کا لفظ آئے گا تو یہاں عورتوں ترجمہ نہیں ہوگا۔ دلیل قرآن سے ہی دے دیتا ہوں، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، سب نے ترجمہ کیا اس آیت کا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ وہاں ابن کے ساتھ نساء کا لفظ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے۔ تو نساء کا ترجمہ بیٹی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نساء کا ترجمہ بیٹی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس لفظ سے پہلے ابن کا لفظ آیا ہے، ابناءکم کا لفظ آیا ہے۔ ایسے ہی جب قرآن میں وہاں آپ نے وہ ترجمہ کیا ہے تو یہاں ترجمہ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ جناب زہرا کی عظمت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ۔ ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ وانفسنا وانفسکم، میرے محترم قبلہ شخصیات نے بھی یہی ترجمہ کیا، سنی بھائیوں نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے نفس لاؤ۔ یہ کون سا ترجمہ ہے؟ یا عربی میں آپ نے ویسے کہ ویسے لکھ دیا، عربی میں بھی لفظ نفس آیا ہے، آپ نے بھی اس کو اردو کر دیا بس واو اور نون غنہ لگا کے۔ ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو آپ نے کون سا کارنامہ کیا؟ نفس کا ترجمہ کریں نا، نفس کا ترجمہ ہوگا ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لے کر آؤ۔ بڑی آرزو ہے کچھ لوگوں کو نبی جیسا بولنے کی، قرآن میں صرف علی کو نبی جیسا کہا گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
انفسنا و انفسکم، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ۔ ابھی مجھے تسلی نہیں ہوئی یہ نفس کا ترجمہ اپنے جیسے کرنے میں، کیونکہ کچھ چہرے ابھی اور مجھ سے سوال مانگ رہے ہیں۔ قرآن اللہ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے فقاتل فی سبیل اللہ، اے میرے حبیب تلوار سے جنگ کیجئے اللہ کی راہ میں۔ یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں تلوار سے جنگ کیجئے؟ اس لیے کہ جہاد اور قتال میں فرق ہے۔ جہاد مطلق ہے، تلوار کا، قلم کا، زبان کا، اپنی صلاحیتوں کا اظہار۔ بھائی تھوڑا سا گردن ہلائیے گا اگر بات جا رہی ہے۔ اپنی صلاحیتوں کا اظہار اگر اللہ کی خاطر کیا جائے تو اسے جہاد کہا جائے گا۔ جہاں جہاں جہاد کا لفظ آیا ہے مراد تلوار چلانا نہیں ہے، ہاں ہو بھی سکتا ہے لیکن محدود نہیں ہے۔ جی ارشاد ہو رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم۔ مومن وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان محکم رکھتا ہو اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرتا ہو۔ تو جہاد کا خود قرآن نے تشریح کر دی نا کہ مال بھی دیں گے تو جہاد ہے۔ کہاں تلوار چلی بھائی؟ کیوں تلوار چلے؟ مال دے رہے ہیں، قرآن مال کے دینے کو بھی جہاد کہہ رہا ہے۔ تو جہاں جہاں لفظ جہاد قرآن میں آیا ہے، علمی ذوق رکھنے والے بیٹھے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، ایک آیت سے دوسری آیت کی تفسیر کر رہا ہوں۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں لفظ جہاد آیا ہے اس سے مراد تلوار چلانا نہیں ہے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا، قربتاً اللہ، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں بھی قرآن میں لفظ قتال آیا ہے، قتل کا لفظ آیا ہے، فقاتلو، فقاتل، جی تو وہاں تلوار مراد ہے۔ اب میں آپ محترم سننے والوں کو لے گیا ایک میدان کے اندر، فقاتل فی سبیل اللہ، اے میرے حبیب تلوار نکالیں اللہ کی راہ میں، ولا تکلف الا نفسک، اور یہ کام کسی کو نہ دیں سوائے اپنے جیسے کے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کام کسی کو نہ دیں الا نفسک، سوائے اپنے جیسے کے۔ قرآن نے تو بتا دیا، اپنے جیسے کا ذکر کر دیا۔ اب بھی مسلمانوں کو نام چاہیے تو ہم بتانے بیٹھے ہیں۔ دیکھیے ایک جنگ بتائیے جس میں سرکار نے میدان میں تلوار چلائی ہو۔ 80 جنگیں لڑی ہیں سرکار کی سرپرستی میں مسلمانوں نے، سرکار کی رہنمائی میں 80 جنگیں جیتی ہیں۔ جی ایک آدھ دو جنگیں ہیں جن کا نقشہ بدلا ہے، جیتی ہوئی جنگوں کو 80 کی تعداد، بچے ذرا پلے سے باندھ کے جائیں، 80 کی تعداد میں سرکار نے جنگیں جیتی ہیں۔ جب متوکل بیمار پڑا اور مرنے کے دہانے تک آ گیا تو ماں نے منت مانی کہ اگر ٹھیک ہو گیا تو کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دے۔ یہ ٹھیک ہو گیا، کہا جی مولانا حضرات سے پوچھ لیجئے کہ کثیر کتنا دے دوں؟ اچھا یہ مصیبت بھی خواب انہوں نے دیکھا ہے، تعبیر آپ بتائیں جی، سوچا انہوں نے، عمل آپ کروا کے دیں۔ تو کہنے جی وہ کثیر کتنا دے دوں کہ کثیر ہو جائے؟ تو ایک نے کہا جی 20 جانور دے دیجئے اللہ کی راہ میں۔ تو آواز دی بھائی 20 جانوروں کی تیاری کرو، تو ایک کی آیا، ایک کی آواز آئی ایک اور درباری ملا کی کہ 25 دے دیجئے۔ اب یہیں سے اسے الجھن ہو گئی، کہنے لگے جی آپ مولویوں میں اختلاف ہے، ایک کہہ رہا ہے 20، ایک کہہ رہا ہے 25، تم بتاؤ۔ دوسرے سے کہہ رہا ہے 30 دے دیجئے، اور مشکل بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا جی 20 سے 15، 25، 25 سے 30، کثیر کسے کہتے ہیں؟ کثیر کی تعداد مجھے بتا دو، کثیر کہتے کسے ہیں؟ نہیں بن پائی ان سے تعداد، اور جب ان پاس جواب نہیں تھا، جب ان کے پاس جواب نہیں تھا کہ کیا تعداد بتائیں، 25، 30، 40، 50، کوئی ایک تعداد بتا دو جسے کثیر کہا جائے۔ جب یہ مشکل میں آ گئے تو یہ طریقہ، یہ دستور پرانا ہے، جب بھی امت کو مشکل آئی ہے تو یا مشکل کشا یاد آیا یا علی کی اولاد یاد آئی، تو سب نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا کہ علی النقی سے پوچھا جائے، تو اور امام علی نقی کا ہے۔ تو امام کی خدمت میں حاضری ہوئی، کہا جی
صدقہ دینا چاہتے ہیں کثیر تعداد میں تو کتنا دے دیں؟ امام نے فرمایا 80. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، 80 کی عادت پورا کر دو، تم نے گویا کثیر دے دیا اللہ کی راہ میں. تو کہنے لگا کہ جیسے ان سے پوچھا کہ 20 کیوں اور 25 کیوں اور 30 کیوں، ایسے ہی آپ سے بھی پوچھوں گا کہ 80 کیوں. حضرت فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ. اے حبیب، ہم نے، اللہ نے تمہیں کثیر موقعوں پر نصرت دی ہے. 80 جنگوں میں تو نصرت ملی تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بہتر صلوات ہدیہ کریں نبی و آل نبی. توجہ کر لیا آپ نے. لہذا عزیزان گرامی، یہاں اگر نساء کا لفظ ابن کے ساتھ آئے تو ترجمہ ہوگا بیٹی، رجال کے ساتھ تو عورت. اگر یہاں نفس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنے جیسوں تو ترجمہ ہوگا نفس کا ترجمہ میں اپنی میں آ جاتا، پھر ہم لے آتے ہیں اپنے آپ کو لے آتے ہیں. یہ کیا ترجمہ کیا؟ کون سے فصاحت ہے؟ فصاحت کے خلاف ہے اگر یہ ترجمہ کیا. ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لے. اور میدان مباہلہ میں سرکار اپنے جیسوں کی جگہ مولا علی کو لے کے گئے. اور بیٹیوں کا میدان بڑا وسیع تھا. مت الجھو کہ 4 ہیں یا 1 ہے، ایک ہی بات کرو کہ میدان میں تو ایک ہی ہے. بہت روشن بات. بیٹوں کی جگہ سرکار، بیٹوں کے عنوان پہ سرکار جنہیں لے کر گئے ہیں وہ ہیں حسن و حسین. حسنین کو ابناء کے طور پر لے کے گئے، اور لے جانے کا انداز بھی سرکار کا منفرد ہے، شان نبوت کے مطابق ہے. گود میں امام حسین کو اٹھایا، انگلی امام حسن کو پکڑائی، ان کے پیچھے جناب زہرا ہیں، ان کے پیچھے مولا علی ہیں. پنجتن کا قافلہ 24 ذی الحج 9 ہجری آیہ تطہیر نازل ہوئی. 25 ذی الحج 9 ہجری دوسرے دن آیہ مباہلہ نازل ہوئی. یہ 24 اور 25 دونوں دن جشن کے دن ہیں. ایک دن آیہ تطہیر، پورے ایک دن کے بعد آیہ مباہلہ. جب کہہ کر آئے نا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو، تو جا کے کہا فاطمہ ایتینی بالکسائل یمنی، مجھے چادر یمنی لا دو. اور میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. اور جب سب چادر کے نیچے آ گئے، تھک تو نہیں رہے میری بات؟ جب سب چادر کے نیچے آ گئے تو فرمایا ہا اولا اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. بی بی ام سلمہ کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے چادر میں آنے کی خواہش کی. اگر بی بی نے چادر میں آنے کی خواہش نہ کی ہوتی تو یہ کیسے تاریخ میں اور حدیث میں آتا کہ اہل بیت اور ہیں، ازواج اور ہیں. جس کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. چادر کا کونا کھینچ کے سرکار نے فرمایا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. اور پھر اہل بیت یہ ہے، اور پھر ان اہل بیت کو دوسرے دن میدان مباہلہ میں لے گئے. کیونکہ اگر گھر میں ہی اہل بیت کی بات ہوتی تو کتنے راوی ہوتے؟ ایک راوی دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ اور زوجائیں دیکھ رہی ہیں. پھر کہہ دیتے عورتوں کی بات. وہ جو کل تک خبر واحد تھی وہ اللہ نے خبر متواتر بنا دی. دوسرے دن میدان میں سارا جہان دیکھے گا کہ پنجتن کون ہے، اہل بیت کون ہے. آج کہنے دیجئے کچھ لوگوں کے کہ پنجتن فنا ہے. کسی کے کہنے سے پنجتن بدلیں گے نہیں، یہ بدلتے رہیں گے، پنجتن وہی رہیں گے. یہ پنجتن کی شان میں کوتاہی اور قصدن توہین کرنے والے تبدیل ہوتے رہیں گے. یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہا. آپ بھی ایسے ہی اذان ولایت دیتے رہیے، ایسے ہی آپ بھی اجتماع اور مجلس اور مولا کے نام پہ جمع ہوتے رہیے. یہ جہاد ہے. اپنا کام ہم کر رہے ہیں، ہمیں کرنا ہوگا اپنا کام. جی لے کے چلے میدان میں. گود میں سرکار امام حسین کو لیا ہوا ہے.
امام حسن ساتھ چل رہے ہیں، جناب زہرا پھر مولا علی. تو کیا کہا انہوں نے، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دیں، سنی بھی بات ہے آپ کی، میرے لہجے میں سن لیجئے، تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. اچھا غیر مسلم تو ولایت تکوینی کا قائل ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. پہاڑ ہٹ جائیں بھائی، یہ تصرف کریں دنیا میں. کہ اگر میں ایسے چہرے تھے، کون کہہ رہا تھا یہ؟ ابو الحارث کہہ رہا تھا، مسیحیوں کا پادری، بڑا عالم. 3 لوگ آئے تھے، یہ ایک سردار قبیلے کا، ایک تاجر، مسیحیوں کا سب سے بڑا تاجر، اسٹاک ایکسچینج کا چیئرمین، کیا بولتے ہیں آپ لوگ، صدر صاحب سارے تاجروں کے، وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور سردار بھی آیا ہوا تھا قبیلے کا، اور بڑا عالم بھی آیا ہوا تھا. جہاں تو وہ ابو الحارث سے اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے؟ کہنا نہیں، غلط ہو رہا ہے. ابھی جا نہیں رہے تھے، گئے نہیں تھے، یعنی جا رہے تھے اور ابھی پہنچے نہیں تھے. تو بیٹے نے پوچھا کہ یہ جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح ہو رہا ہے؟ کہا نہیں، غلط ہو رہا ہے. کہا پھر؟ کہا اگر عبداللہ کے بیٹے نبیوں کے، مسلمانوں کے نبی اپنے گھر والوں کو لائے تو ہم مباہلہ نہیں کر پائیں گے، اور اپنے دوستوں کو لے آئے، تھکے تو نہیں ہیں، تو پھر کوئی بات ہو سکے گی، اور یہ کام ہم صحیح نہیں کرنے جا رہے. تو اس نے کہا کہ اگر وہ گھر والے آئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح نہیں کرنے جا رہے تو جا کیوں رہے؟ کہنے لگے کیا کروں، 1 لاکھ درہم سالانہ دیتا ہے یہ سردار، اور ساری مارکیٹ کا جو ٹیکس ہے وہ ہمارے یہاں پہنچاتا ہے یہ تاجر. تو اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو میرا یہ، دیکھ رہے ہیں نا آپ، جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آیا ہے اس کے پیچھے دنیا کی لالچ، دنیا کی لالچ. 2 لوگوں نے امام حسین کو 2 سببوں کی وجہ سے کربلا مارنے آئے تھے امام حسین کو، یا 2 علتیں ہیں کربلا میں ظلم کرنے والوں کے پیچھے. ایک حب دنیا، پیسہ، لالچ، رائے کی حکومت، تھکیں گے نہیں. ایک حب دنیا، ایک بغض علی. یا بغض علی اہل بیت سے دشمنی کرواتی ہے اور قتل تک لے جاتی ہے بات، یا پیسہ. کہنا مجھے پتا ہے کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے، مگر کیا کروں، یہ پیسے دیتے ہیں مجھے، میں ان کو کیسے منع کر دوں. اور جب پہنچے وہاں سامنے اور دیکھا کہ وہی ہوا، نبی مکرم چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائے، اپنی بیٹی کو لائے، اپنے داماد، اپنے بھائی، اپنے نفس کو لائے، تو کہنے لگا کہ ہم مباہلہ کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، نسل ہماری منقطع ہو جائے گی. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہم میوزیم میں بھی نہیں ملیں گے، تاریخ میں گم ہو جائیں گے اگر انہوں نے ہمیں بد دعا دے دی. کیونکہ طے یہ تھا کہ مباہلہ کریں گے، طے کریں گے اللہ کا قرب کس سے، اللہ کس کی سن رہا ہے. بد دعا کرنے کا یہ مطلب تھا، ہم بھی بد دعا کریں، تم بھی کرنا، دیکھ لیتے ہیں اللہ کے نزدیک مقام کس کا ہے. یہ تھا اصلی مسئلہ، کردار کی جنگ تھی. جی تو کہنے لگا یہ اگر پہاڑ کو، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. یہ کون سے چہرے دیکھے تھے؟ نبی سے 1 دن پہلے مل چکے، مولا علی سے 1 دن پہلے مل چکے، جناب زہرا کو دیکھنے کا تصور نہیں ہے. یہ حسنین کے چہرے ہیں کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ پہاڑ کو حکم دیں تو اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. تو حسنین کے اس کمسنی اور بچپنے میں یہ حالت، یہ کیفیت، یہ مقام، یہ عظمت ہے کہ اگر حسنین کہیں تو پہاڑ ہٹنے لگ جائیں. اللہ اکبر. تو جن کے بچوں سے پوری قوم مقابلہ نہیں کر سکتی، جن کے گود کے بچوں سے پوری قوم مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کے بابا علی سے کوئی کا کیا مقابلہ کرے. اور پھر انہوں نے جزیہ دیا. جیو جیو انہوں نے جزیہ دیا.
جرمانہ بھرا اور واپس چلے گئے اور طے کر لیا کہ جو نبی چاہیں گے ایسا ہوگا. معاہدہ ہوا ان کے اور نبی سرکار کے درمیان. یہ واپس چلے گئے مگر قصہ ختم نہیں ہوا ہے. حسین کا نواں آئے گا جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے. مباہلے کا عمل ابھی جاری ہے اور مباہلہ پھر ہوگا. اور اب ایسا ہوگا کہ یہ مباہلہ نہیں کریں گے بلکہ تسلیم ہو جائیں گے. اس وقت تسلیم نہیں ہوئے، جزیہ دیا، اب تسلیم ہوں گے. اور جب حضرت عیسیٰ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پوری مسیحیت مسلمان شیعہ ہو جائے گی. اچھا ممکن ہے کسی کو بھاری گزر گیا ہو یہ لفظ کہ مولانا یہ کیا کہہ دیا آپ نے. اب تک تو آپ ہم سب کے لیے سنی شیعہ کے لیے بات کر رہے تھے، ہم لگ رہے تھے ہمارے مولوی ہے، یہ آخر میں آپ نے شیعہ کیوں بول دیا. تو میں اس کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ بھائی امام وقت جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، حضرت امام وقت ہمارے یہاں حسین کے نوے بیٹے ہیں. اور مہدویت کا عقیدہ ہمارا خاصہ ہے. آج نہیں کل تشیع غلبہ پائے گی. مستقبل آپ کا ہے، کل آپ کا ہے، اس لیے کہ امام مہدی آپ کے ہیں، امام مہدی ہمارے ہیں. اور وہ وقت بہت قریب ہے. میرے حافظے میں رضویہ کی آبادی میں ایام اعظام میں میری یہی مجلس تھی، تو اس لیے کچھ دیر بھی میں نے آپ سے ٹائم زیادہ لے لیا. دوبارہ مجھے 2.25 مہینے میں حاضر نہیں ہونا یہاں، جو اب تک مجھے یاد ہے. تو اتنا طے ہے کہ ہمارے خون میں حرارت بڑھتی ہے جب ان کا ذکر ہوتا ہے، وجود میں تازگی آتی ہے، تمام تر روحانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. یہ شفا خانہ حسینی ہے. دنیا کے وباؤں اور بیماریوں سے بچنے کی ویکسینیشن ہے. یہاں آنے والا جو شفا لے کر جاتا ہے وہ کسی اور شفا خانے میں نہیں ہے. نظام تعلیم بھی اس سے اچھا کہیں اور نہیں ہے. یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ بزرگ بھی، وہ ڈاکٹر بھی، وہ انجینئر بھی، وہ سیاستدان بھی، وہ فیکٹری کا مالک بھی، وہ ٹھیلا لگانے والا بھی. ہر شخص یہاں کچھ نہ کچھ لینے آیا ہے. اور جو چیز ہمیں یہاں ملتی ہے وہ اطمینان قلب ہے. یہ اپنا شبیر جب ہمیں دنیا گھیر لے تو میرے جد حسین پہ رو لینا، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو. ہماری آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو ہماری پریشانیوں میں شفا کا کام. آج 12 محرم ہے. آج کا دن اہل بیت کی زندگی کا بڑا کردناک دن ہے. چلیے ذرا کربلا چلتے ہیں. حسین نے جو زمین خریدی تھی وہ انہی کو واپس کرنی تھی 3 شرطوں پر. پہلی شرط یہ لگائی کہ یہاں حل نہ چلانا. میں پچھلے دنوں اسد آغا جب کربلا سفر ہوا تو کربلا کی اصلی حدود کو حرم خرید کر بحال کر رہا ہے نا. ہوٹل خریدے جا رہے ہیں، مکانات، گلی کوچے سارے خریدے جا رہے ہیں، محلے خریدے جا رہے ہیں. اصلی حدود جو امام حسین کی اپنی زمین ہے، جو امام نے خود خریدی تھی، اسے اصلی کیفیت میں واپس لے جا رہے ہیں. تو مجھے بڑا رونا آیا یہ سن کر کہ ان لوگوں کو منہ مانگے پیسے دیے جا رہے ہیں، جن کے گھر ہیں، جن کی دکانیں ہیں، جن کے ہوٹل ہیں، جن کا کاروبار، جن کی جگہیں ہیں، انہیں منہ مانگے حرم پیسے دے رہا ہے. تو میں اس بات پہ رویا کہ 1400 سال پہلے بھی حسین نے خرید کر ان کے آباء و اجداد کو مفت میں دے دی تھی. پھر 1400 سال کے بعد دوبارہ قیمت دی جا رہی ہے. کریم ابن کریم اللہ فرمایا یہاں حل نہ چلانا.
میں تمہیں دے رہا ہوں 3 شرطوں پر. پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں ہل نہ چلانا. شاید اس شرط اس لیے لگائی ہو کہ جب تم ہل چلاؤ گے، کاشت کرو گے، کیا معلوم کسی شہید کے جسم کا کوئی ٹکڑا. اس لیے کہ مدینے میں امام سجاد جب قصاب کی دکان کے آگے سے گزرتے تھے تو قصائی گوشت پہ کپڑا ڈال دیتا تھا، اور لوگ پوچھتے تھے کہ کپڑا ڈال کے گوشت چھپا کیوں رہے ہو؟ تو کہتا تھا یہ علی بن حسین آ رہے ہیں، یہ یہاں کھڑے ہو کے روئیں گے. جب کسی نے پوچھا مولا آپ ایسے کھڑے ہو کے گریہ کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے مجھے کربلا میں بکھرے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دوسری شرط میری یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں میرے زائر آئیں گے، مجھے سلام کرنے لوگ آئیں گے، انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا. آپ دیکھتے ہیں عراقیوں کو پکڑ پکڑ کے گھر لے جا رہے تھے. ایک پانی پی لو، ایک گلاس پانی پی، ایک کھجور کھا لو. بڑے اہتمام سے آپ کو بٹھائیں گے، آپ کے پیر دبانے کی کوشش کریں گے. یہ وجہ یہ ہے کہ یہ آباء و اجداد سے ان کی نسلوں میں منتقل ہوا ہے. جو بھی حسین کا ظاہر آئے گا اس کا خیال رکھنا ہے. امام بہت پہلے اپنے ظاہروں کا انتظام کر کے آئے ہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ جب ہمیں مار کر یہ لوگ چلے جائیں، ہمارے جنازوں کو چھوڑ کر چلے جائیں، تو تم آ کر ہمارے جنازے دفنا دینا. اور پھر یہ بھی امام نے احساس رکھا کہ اگر تم ڈر رہے ہو، کسی سے خوف زدہ ہو، تو پھر اپنی عورتوں سے کہنا بعض مظلومیت، اور اگر تمہارے گھر کی خواتین یہ نہ کر پائیں تو بچوں سے کہنا کہ وہ آ کر ہمارے جنازوں کو خاک کے حوالے کر دیں، تدفین کر دیں، دفنا دیں. امام نے یہ 3 وصیتیں فرمائیں. حضرتارو 12 محرم آج کا دن کب شہید ہوئے امام حسین؟ عاشور کے عصر کے وقت میں. 30واں دن مکمل ہو رہا ہے. حسین کا لاشا بے گور وفا ہے، اور لاشا بھی ایسا ہے جو زینب پہچان نہیں پائی. جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. میں 2-3 مسائل کے منزل لے لوں گا. لاشا بھی ایسا ہے کہ جسے امام سجاد پہچان نہیں پائے. 10 نانجیبوں نے اپنے تازہ سم لگے ہوئے گھوڑے دوڑائے تھے امام حسین کے بدن پر، اور جب گھوڑے دوڑ گئے تھے نا تو امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں. بی بی پہچان نہیں پائی تھی کہ میرا بھائی ہے. میں کہتا ہوں کہ پورا مرثیہ ہے جناب زینب کا یہ جملہ، پورے مرثیے کا کام کرتا ہے بی بی کا جملہ. انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ برابر کی بہن نہیں پہچان پائی، اور پھر لاشے کے گرد جناب زینب میں چکر کاٹے. امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں. بی بی زینب کو سالم جگہ نظر نہیں آئی، کٹی ہوئی رگوں کا بوسہ دیا، اور پھر مدینے کی طرف رخ کر کے نانا کو سلام کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پھر بیٹھ گئی اپنے بھائی کے بدن کے برابر میں، اور زار و قطار جناب زینب رو رہی تھی. تو امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں عالم ہے غیر معلم ہے، پھوپھی اماں حوصلہ کیجئے. فرمایا زین العابدین غور سے دیکھو، میرا بھائی دھوپ میں ہے، میرے بھائی کا بدن دھوپ میں ہے. زین العابدین میں کم سن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی. کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سارے صحن میں دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے. تو مجھے تعجب ہوا یہ سایہ کیسا ہے؟ جب سورج چڑھ چکا ہے اور دھوپ مثلا سورج اس رخ پر آ گیا ہے کہ سب جگہ دھوپ آ گئی ہے، اور میرے پر سایہ کیسا ہے؟ تو میں نے رخ بدل کے، پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں میری بہن زینب پہ دھوپ نہ آ جائے. اب بتاؤ یہ زینب کہاں صبر کرے؟ ایسا بدن ہے. اور آج 12 محرم کو 3واں دن ہے. امام حسین کا بدن کربلا کی زمین پر ہے. بنی اسد چلے کھدال اور بیلچے لے کر، پاوڑے اور کھدال اور بیلچے لے کر، پورا قافلہ ان کا آیا ہے. جب پہنچا نا، رو رہے ہیں نا آپ، تھکے نہیں، میں بس مجلس مکمل کر رہا ہوں. آپ نے فضائل بڑے چاہوں سے سنے، مصائب پہ ذرا سن لیجیے گا. جب یہ آ کر کھڑے ہوئے نا لاشوں کے درمیان، تو انہیں پریشانی اس بات کی تھی کہ سر تو ہے نہیں، کیسے پہچانے حسین کون ہے.
علی اکبر کون ہے؟ انہیں پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا کس کا کیا کون سا لاشا ہے. تو ابھی یہ بیٹھے یہ کھڑے یہ بات کر رہے تھے کہ کوفے کی طرف سے گھوڑ سوار آتے دیکھا. اس گھوڑے سوار کو آتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے تلواریں سنبھالو، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں روکنے کے لیے کوئی آ رہا ہو. تو جب یہ لوگ آمادہ ہونے لگے تو دور سے امام کی آواز آئی میں زین العابدین ہوں، اعجاز امامت سے آئے ہیں. کوفے کے بازار میں امام دشمنوں کو نظر آ رہے ہیں، امام وہاں پر موجود ہیں، سب کو وہاں نظر آ رہے ہیں. اعجاز امامت سے امام یہاں پہنچے ہیں، اور جب یہاں پہنچے ہیں اعجاز فرمایا کہ میری مدد کرو میں زین العابدین ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. پہنچے قریب، پرسہ دیا ان لوگوں نے. امام نے فرمایا ایک بڑی قبر بناؤ. ایک بہت بڑی قبر بنائی جسے گنج شہیدہ کہا جاتا ہے. تھکے نہیں. امام نے سارے شہیدوں کو اس میں دفنایا، سارے شہیدوں کو اس میں دفنایا الا حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت غور. یہ دونوں مہمان آئے تھے نا، یہ دونوں مہمان آئے تھے. ان کے علیحدہ مزار بنیں گے. یہ آل رسول ہے، یہ کسی کا رکھتے نہیں ہے. اور کا مزار بھی علیحدہ بنے گا، مہمان تھا. حبیب کا مزار بھی علیحدہ بنے گا، بلایا تھا. ان دونوں کے علیحدہ مزار بنائے. اب رہ گئے خود امام حسین، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر اور حضرت عباس. تو سب سے پہلے نہر پر گئے ہیں مولا سجاد. اجر و کمال اللہ. آوازیں آزاد کریں، میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگ آمادہ نہیں رونے کے لیے. جی تھوڑا سا مولا سے آنسو بھی مانگا کریں. مجلس میں جو دعائیں مانگتے ہیں نا ان میں ایک دعا آنسو بھی مانگا کریں. یہ ایک قطرہ ہمارے قبر میں بڑا کام آئے گا، یہ اس جہان میں بڑا کام آئے گا. سب سے پہلے امام نے بڑی قبر بنائی، اس میں سارے شہیدوں کو لٹایا. پھر فرمایا میرے ساتھ نہر پہ چلو. اب نہر کے کنارے جو پہنچے تو حضرت عباس کا لاشا. اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر بھی دکھائے اور جناب عباس کی اصلی قبر بھی دکھائے. دونوں قبریں بہت چھوٹی ہیں. جس کا قد بہت دراز تھا اس کی قبر چھوٹی کیسے ہے؟ اس لیے کہ حضرت عباس کی شہادت کے بعد جب امام حسین لاشا چھوڑ گئے مولا عباس کی وصیت کے مطابق، تو قاتل یہ سمجھے کہ عباس ابھی زندہ ہے. 100 تلوار بردار لوگ آئے ہیں، قتلو ہو اربن اربا. اتنی تلواریں ماری ہیں کہ امام سجاد نے لاشا اٹھایا ہے تو لاشا ڈھلک جاتا ہے، لاشا ڈھلک جاتا تھا. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ایک چٹائی میں لپیٹ کے مولا عباس کا لاشا دفنایا. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. تھکے نہیں ہزاروں. آج کا دن بھی بڑی مصیبت کا دن ہے. پھر آئے ہیں اور ایک بڑی قبر بنائی جس میں پائنتی حضرت علی اکبر کو لٹایا، سرہانے امام حسین کو لٹایا، امام حسین کو لٹا کے پائنتی حضرت علی اکبر کو لٹایا. اور قبر کو بند کرنے کے بعد قبر پہ لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتل عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا. مجلس ہو گئی ہے، گریہ کر لیا ہے. بس آخری جملہ سن لیجئے. جیسے میں مسائب پڑھا ہوں ایسے ایک بزرگ عالم دین کربلا میں حرم امام حسین میں مسائب یہی والے مسائب پڑھ کر اترے. تو ایک روتے ہوئے عزادار نے کہا کہ آپ نے بتایا نہیں علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ تو انہوں نے کہا میرے علم میں نہیں ہے کہ علی اصغر کو کہاں دفنایا. رات کو اپنے بستر خواب پر گئے، خواب میں امام حسین نظر آئے اور امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا. زین العابدین نے اس ششماہے کو میرے سینے پر لٹا دیا. اللہ لعنت اللہ اللہ یا حسین یا